आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से और पूरी दुनिया से कुछ खबरें आप तक पहुंचानी हैं। और इस वक्त जो ये खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद लगता ये है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इदारा अफ़वाज पाकिस्तान वो बहुत ही मुश्किल में आ गए हैं और अंडर प्रेशर हैं, और वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं कि शायद आसानी से वो निकल ना सके। और उसकी वजह कौन है, फौज को दलदल में धकेलने वाला कौन है, और आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये आम कहा जा रहा है। आलमी ज़राए इब्लाग रिपोर्ट कर रहे हैं, आलमी मीडिया, तमाम टीवी चैनल्स, और फिर इक़्तिदार के आलमी ऐवान, वो खा अमेरिका हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पर ये सिलसिला ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि जो इस्लामाबाद में कत्ल-ए-आम किया गया, जो सिविलियन का कत्ल-ए-आम किया गया, ये फ़ौज ने किया, और ये फ़ौजी क़यादत के हुक्म पर ये सब कुछ हुआ। ये सब के सब नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बज़ाहिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, उनकी एक काबीना है, वज़ीर दाखिला हैं, नकवी साहब हैं, गो के वो जनरल साहब के अजीज़ हैं, और उसके बाद पूरी का पूरा एक सेटअप है। लेकिन आखिर कौन बताया किसने है? असल मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया को किसने बताया, बरतानिया को किसने बताया, और फिर आलमी ज़राए इब्लाग जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सब कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, ये मिलिट्री फोर्सेस ने किया, ये सारे का सारा खूनी ऑपरेशन, ये बता कौन रहा है? ये है असल मामला। ये जनाब बताने वाले कौन हैं? ये बताने वाले हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो हम बार बार कहते हैं अफ़वाज पाकिस्तान से और मिलिट्री लीडरशिप से कि ये ख़ानदान आपका खैर खा नहीं है। ये ख़ानदान जब भी आया है, इसने इदारों को कमज़ोर किया है, और ये आपके कंधे इस्तेमाल करता है, आपको इस्तेमाल करता है और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जैसे ही मौका मिलता है ये आपको गालियां भी देता है, ये आपको रुस्वा भी करता है, और ये आपको पूरी दुनिया में नंगा करता है, और ये करवाता है। ये सिर्फ करता नहीं, ये करवाता है। आपको कुछ बताते हैं कि ये ऑपरेशन हुआ और ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ। पहले जरा सुनिए, बरतानवी नायब वजीर खारजा ने कल ये कहा पाकिस्तान की सूरत हाल पे। कल बरतानवी नायब वजीर खारजा ने बरतानवी पार्लियामेंट में क्या स्टेटमेंट दिया, पहले जरा वो सुनिए। I am deeply concerned by the reports of loss of life arising from this week's protests in Islamabad, which I know have been followed very closely in this House. The British government supports individuals' rights to protest. We urge the Pakistani authorities to respect these fundamental freedoms. We are concerned by reports that a number of journalists have gone missing following these protests, including Matullah Jan, a respected Pakistani journalist and achieving scholar. The UK remains committed to media freedom and the protection of journalists. We will urge the authorities to ensure the safe return of all journalists. ये बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा थे। उन्होंने मतियुल्लाह जान पे और जो सिविलियन का कत्लेआम हुआ उस पे अपने कंसर्न शो किए। अब ज़रा आपको इससे भी आगे एक आपको सुनवाता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन सेनेटर ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। I've had so many calls of concern from the Pakistan-Australia community, and also directly coming from Pakistan as well, about the level of violence that's been directed against protesters in Islamabad. I know that many people are hurting at the moment. Deep concerns about those people who have been killed, about the almost 1,000 people who appear to have been arrested, and the level of state violence that was directed against people wanting a democratic solution to the crisis in Pakistan. We very much feel your concern.
We share your concerns and want accountability for what happened, the level of violence against protesters, but more fundamentally, a return to democratic norms, a release of political prisoners, and a commitment to end the state-sanctioned violence against those simply seeking a democratic Pakistan. अब जरा सुनिएगा जी कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है और किस तरीके से मिलिट्री फोर्सेस को और मिलिट्री लीडरशिप को इस्लामाबाद के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है. सुनिए. Deputy Speaker, on November 26, Pakistani security forces launched a midnight operation against unarmed, peaceful PTI protesters in Islamabad, resulting in what has been described as a massacre. About 100,000 PTI supporters were peacefully protesting and calling for accountability for election rigging, the immediate release of political prisoners and the restoration of democracy and the rule of law and the reversal of authoritarian amendments and military overreach in Pakistan. Using live ammunition and excessive force, security forces attacked violently, with unofficial sources suggesting over 400 deaths and countless injuries. The political situation in Pakistan continues to be critical since the ousting of former Prime Minister Imran Khan in April 2022 and following an assassination attempt in November 2022. Imran Khan remains incarcerated on what is described as politically motivated charges as the military-led regime continues to crush the people's dissent by launching a systemic crackdown on workers and leaders of the Pakistan Tehreek-e-Insaf Party. In the 2024 general election on February 4th, despite attempts by the Electoral Commission to hinder the PTI by stripping its election symbol, the bat, they went on to receive a landslide victory, a testament to its mass support. Cornwall, Deputy Speaker, is home to a large Pakistani Australian community who have again raised their concerns regarding the deterioration of democracy in Pakistan. The PTI's Australian chapter calls on this Parliament to condemn Pakistan's state-sanctioned repression, which has led to the Islamabad massacre, and to urge the restoration of democracy. Call to member for Brisbane. तो ये हो गया जी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट का. अब ये इसी तरीके से अगर आप अल जजीरा सुने, अगर आप बीबीसी को सुने, आप वॉइस ऑफ अमेरिका को सुने, आप वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ें, आप गार्डियन को पढ़ें, वो सब के सब भयक जुबान होके ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये किया है मिलिट्री ने, और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का कहीं भी तस्करा नहीं मिलता. और फिर वजीर दाखिला नकवी साहब खुद ये कह चुके हैं कि इसमें इस्लामाबाद पुलिस थी, सिंध पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी, एफसी थी, रेंजर थी और पाक आर्मी थी. ये सब के सब थे. तो फिर ये सारे जो आलमी ज़राए इब्लाग और आलमी कम्युनिटी जो है वो फौज का नाम क्यों ले रही है, और सिर्फ फौज का नाम क्यों ले रही है, उसमें गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट का नाम क्यों नहीं ले रही. उसकी रीज़न है कि शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही अपने अंदाज में एक काम किया. उन्होंने कहा, ये मैसेज दिया कि जनाब हम सिपा सलार के शुक्रगुजार हैं कि ये जो कत्लेआम हुआ है ये सिपा सलार के ताउन के बगैर हो नहीं सकता था. और इसी तरीके से ये तो स्टेटमेंट दे दिया ऑन द रिकॉर्ड. और मैं अब ये खबर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि हमारे दफ्तर खारजा जिसके वजीर खारजा इसहाक डार साहब हैं और नायब वजीर आज़म भी हैं और समदी भी हैं, वो भी फ़ौज के कोई इतने वो नहीं है दिलदादा, बल्कि बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि मिलिट्री रेजीम ने उन्हें 2-3 दफ़ा उनके साथ हाथ किया. वखा तैयारा हाईजैकिंग के बाद जाना हो सरूर पैलेस, या फिर पनामा के बाद उनका बरतानिया में क़याम हो सरकार सियासी बुनियादों पे और अदरवाइज भी. तो अब जो हमारे पास इत्तला है, सिफारत खानों को और ख़ास तौर पे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को जनाबे हमारे जो वजारत ख़ारजा है जिसके सरबराह चीफ एग्जेक्टिव जिस वजारत के डार साहब हैं वो भी, और शहबाज हुकूमत के वजारत इत्तलाआत जो कि उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो भी, और यहाँ तक के वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस से जो सफारत खानों को इतला दी जा रही है और जो बताया जा रहा है और जो आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया जा रहा है,
وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم نہیں ہیں, ہم تو بالکل غلام ہیں اور ہم بھی اسی طرح ہی پٹ رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی زبردستی پی ٹی آئی مار کھا رہی ہے. ہم اقتدار میں بیٹھ کے قید ہیں اور جبر مسلط کر رہے ہیں, ہم پہ کیا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب ویسے ہی قیدی ہیں. تو اس لیے یہ سب کچھ کروا رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ہمارا تو ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سارا کچھ انہی کے کنٹرول میں ہے. نقوی صاحب ان کے ہیں, فورسز ان کے کنٹرول میں ہے, اور یہاں تک کہا گیا کہ ہم نے تو 245 کے تحت فوج بھی نہیں بلائی تھی, وہ خود ہی آ گئے ہیں اور خود ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائیں, یہ سارے کا سارا جان صاف کر رہے ہیں. یہ انہوں نے, اور کیسے انہوں نے شکریہ ادا کیا, ذرا سنیے. جو ہماری انٹیلیجنس ہوتی, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور ہوتی, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی. جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی, یہ بھی اور ماضی میں بھی, اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا, پوری مدد کی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو سرکشی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس بار بھی اور ماضی میں بھی جو بھی قتل و غارت گری ہوئی ہے, جو لشکر کشی, جو سرکشی کچلی گئی ہے, یہ تو جناب سپہ سالار کی مدد سے ہوئی ہے, یعنی کہ انہی کا کارنامہ ہے. ہمیں اس پہ دوش نہ دیں. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ کل باقی رہی صحیح کسر, سپہ شہباز شریف صاحب نے کل ایک اجلاس تھا اعلیٰ سطح کا, اور اس میں صرف شریف خاندان تھا اور کوئی نہیں تھا. شریف خاندان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا, کیونکہ اگر یہ اجلاس واقعتاً ہوتا تو اس میں چلیں سی ایم خیبر پختونخوا نہ صحیح علی امین گنڈا کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو تو ہونا چاہیے تھا, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی ہونا چاہیے تھا, اور پھر یہ امن و امان کی صورتحال ڈسکس کرتے. لیکن اس میں صرف شریف خاندان تھا, چچا کی قیادت میں, اور معاونت بھتیجی کر رہی تھی, اور سامنے ساری انہوں نے سامنے والی لائن پہ ملٹری لیڈرشپ کو بٹھایا ہوا تھا. میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, ذرا شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی سنیے, اور اس کے بعد اس اجلاس کے مندوبین کو بھی دیکھیے. شہباز شریف ہیں, چچا بھتیجی ہیں, اور ان کے خاص وزراء ہیں جو کہ خاندان کے بہت ہی تابعدار قسم کے وفادار ہیں, اور دوسری جانب انہوں نے فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کو سامنے بٹھایا ہوا تھا, اور ان کا درجہ جو تھا وہ بھتیجی کے برابر تھا. دیکھیے ذرا. برباد کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چیز کو برباد کر دو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی یہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو سینئرز بیٹھے ہیں, آرمی چیف بیٹھے ہیں, ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہے, سب نے مل کر بڑی کاوش کی. چیف سیکرٹری پنجاب نے, چیف آئی جی پنجاب نے, چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی سندھ نے, میں آپ سب کا دل کی عطا گرہیوں سے میں شکر گزار ہوں. لیکن اب اللہ نے موقع دیا ہے, اینڈ ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نان, تو اس کے لیے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک فتنہ ہے, اور یہ ایک تخریب کاری کا ایک جتھا ہے, ایک گروہ ہے. جتنے بھی تخریب کار ہیں, سیبوٹیئرز, مسکرینٹس, ان سب کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جائیں اور ان کی پروسیکیوشن ہو سالڈ گراؤنڈز کے اوپر. چومی قسمت ہے کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وطن کے ساتھ دشمنی ہے. اٹس آور نیشنل ڈیوٹی ٹوڈے. اگر نہیں ان کا چہرہ دکھائیں دین آئی تھنک history will judge us in very very bad light and posterity will not forgive us. دیکھیے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں, میں نے کیبنٹ میں بات کی تھی اور میں یہ بات ہمیشہ دل سے کرتا ہوں کہ جو پختونخوا جو کے پی ہے, ہمارا خوبصورت ترین علاقہ ہے, صوبہ ہے, بڑے جری بہادر وہاں کے عوام ہیں, اور بہت پاکستان کے وفادار ہیں, اور ہمیں ان کی ترقی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. وہاں کی گورنمنٹ نے ان 8 مہینوں میں کیا کیا ہے, انہوں نے کتنی توجہ دی عوام کی بحالی کے لیے, اسکولوں, کالج, اپنا روزگار, اپنا سڑکیں, اور عوام کی یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے, اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. کیا پاکستان کو ہم نے اس جتھے کے حوالے کرنا ہے؟
اور تخریب کاری کس پارٹی کے حوالے کرنا ہے یا پھر پاکستان کو ہم نے بنانا ہے, سنوارنا ہے. اب جی یہ آپ نے سن لیا کہ فوجی قیادت کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے آئی جی کا شکریہ ادا کیا, آئی جی لاہور کا, چیف سیکرٹری پنجاب کا, اور سامنے بھتیجی صاحبہ بیٹھی تھیں, ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بڑا آپ نے زبردست کیا ہے, اور ساتھ ہی اگلی فرمائش بھی کی کہ اب آپ اس جماعت کو فارغ کر دیں اور اس جماعت کو اب آپ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر شہباز شریف صاحب نے ایک اور کام کیا, بہت تیز آدمی ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے پھر فاتح خانی بھی کروا دی اور دعائے مغفرت کروا دی, شہدائے اسلام آباد کی سب کی دعائے مغفرت انہی سے کروا دی. دیکھیے ذرا. تو یہ جناب عاصم منیر صاحب سے انہوں نے دعا بھی کروا دی. اب ذرا آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آپ نے سنا ہوگا مطیع اللہ جان صاحب کا, تو مطیع اللہ جان صاحب کے بارے میں ایف آئی آر جو کروائی ہے وہ کروائی ہے نقوی پولیس کے ایک افسر نے. نقوی پولیس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اسلام آباد پولیس نہیں رہی, نقوی پولیس کے ایک افسر نے ایف آئی آر کروائی مطیع اللہ جان صاحب کے خلاف, جو کہ بالکل جھوٹی بے بنیاد. اس میں ان کو نشہ آور بھی بنا دیا, اس میں انہوں نے گاڑی بھی چڑھا دی, اس میں ان سے اسلحہ بھی برآمد ہو گیا, بالکل بے بنیاد جھوٹی ایف آئی آر کروا دی. اور اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہوا, یہ ایف آئی آر بالکل جھوٹی ہے, بے بنیاد ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کسی بھی صحافی کے خلاف مقدمے کے اندراج کے خلاف ہوں, اور موجودہ حکومت نے کی ہے, جس نے بھی کی ہے, اور اس کے میں خلاف ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے خلاف ایف آئی آر جھوٹی ہے, بے بنیاد ہے, اور یہ بےہودہ حرکت کی گئی ہے, بے شرمی کی گئی ہے, اور یہ خارج ہونی چاہیے, مقدمہ خارج ہونا چاہیے. اب وہ یہ باتیں عرفان صدیقی صاحب اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ عالمی برادری کو کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایف آئی آر ہم نے نہیں درج کروائی, یہ انہوں نے درج کروائی ہے. اور خود مشیر ہیں, ایڈوائزر ہیں. اگر بھائی ایف آئی آر درج کروائی ہے تو اس افسر کے خلاف کارروائی کرو, اور مطیع اللہ جان کو گھر ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا صرف فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ معطل کیا, ان کو ریلیز نہیں کیا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی ریلیز نہیں کیا, صرف ریمانڈ معطل کر دیا اور اس کو جوڈیشل کر دیا کہ ضمانت کروائیں اور آئیں, مقدمہ خارج نہیں کیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ مشیر ہیں, اور عرفان صدیقی صاحب جو کہ خود مشیر ہیں اور بہت کلوز, وہ جن صاحب کے بھی کلوز ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے بھی کلوز ہیں, ان کے اتنے قریبی, دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا. تو اس لیے یہ ساری کی ساری پلان یہ کرتے ہیں کہ کندھے ان کے استعمال کر رہے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں, کندھے بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے اقتدار کو دوام بھی دلواتے ہیں, آپریشن بھی کرواتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرواتے ہیں, لوگوں کو بھی مرواتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں, یہ تو جناب آرمی چیف سپہ سالار ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فوج کو سوچنا چاہیے, جناب عاصم منیر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ادارہ افواج پاکستان, کیا یہ ادارہ اس خاندان کا غلام ہو چکا ہے, یا پورا پاکستان اور تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے ذاتی غلام ہیں, ذاتی وفادار ہیں؟ کیا یہی کرائیٹیریا رہ گئے؟ یہ میرا خیال ہے آپ خود فیصلہ کریں, تاکہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان کا وزن آپ لوگوں نے کب تک اٹھانا ہے, اور کب تک ان کے گناہوں کا بوجھ آپ جو ہے وہ اپنے سر لیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.